ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا بابرکت عشرہ، جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں، شروع ہو گیا ہے۔ تو رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت بخشش کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ اللہ کی ایک طرح سے، دوسرا رحمت، تیسرا جہنم سے آزادی، اور پہلا بخشش کا عشرہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر عشرہ ایک مخصوص فضیلت اور برکت کا حامل ہوتا ہے۔ تو رمضان کے دوسرے عشرے کے فضائل بہت زیادہ اہم اور بابرکت ہیں، اور دوسرا عشرہ مغفرت بخشش کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اب دوسرے عشرے میں کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم کر کے اللہ کی یعنی رحمت کو حاصل کرتے ہوئے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں؟ تو یہ عشرہ خاص طور پر گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسی دوران سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو اس لیے اس عشرے میں خاص طور پر استغفار یعنی معافی مانگنے کی زیادہ سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور چونکہ اس عشرے کے بعد تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے لیلۃ القدر کی بھی اس عشرے کے اندر تیاری کی جاتی ہے اور راتوں کو زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عشرہ اللہ کے بندوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنی بخشش کو یقینی بنائیں، یعنی اللہ کے ہم قریب سے قریب تر ہو جائیں۔ تو اس لیے روزانہ کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، نوافل اور تہجد اور دعا میں اضافہ کریں، درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے دل کو صاف کریں اور دوسروں کو معاف کریں، صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی غلطیوں کو معافی مانگنے اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے سچے دل سے، صدق دل سے، خلوص نیت سے معافی مانگیں، تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش کے حقدار ہو سکتے ہیں۔